اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے منع کر دیتی ہے، اپنے محبوب کا عیب سننے سے منع کر دیتی ہے۔ حالانکہ وہ جو کچھ ہمیں نہیں دیتا، جو کچھ ہم اسے مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا، وہ بھی دراصل ہماری محبت میں ہی ایسا کرتا ہے، وہ ہماری محبت کی وجہ سے ہی ایسا فرماتا ہے کہ جو ہمیں نہیں دیتا اس میں وہ ہمارا بھلا کرتا ہے، اور جو دیتا ہے اس میں بھی وہ ہمارا پھر الحکیم لا یخلو حکیم کا کوئی پھر حکمت سے خالی۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم کے انسان 4 قسم کے ہیں، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا آپ اور میں چیک کریں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ہے جن کی نہ زبان اپنی ہے نہ دل اپنا، جی وہ تو عام جاہل نکمر بیوقوف ہے، جس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں، نہ ظاہر میں نہ باطن، نیکی بھلائی کوئی نہیں اس کے اندر، نیکی اور بھلائی کا شوق کوئی نہیں اس کے اندر، جی ہاں اللہ جب اپنی رحمت سے ان کو گھیرے ہوئے ہے کہ چلو میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، لیکن ان بندوں میں ذرا اس کی طرف کوئی ملان، کوئی تعلق، کوئی شے کوئی نہیں۔ دوسرے قسم کے لوگوں نے فرمایا جن کی زبان تو ہے دل نہیں، واز بڑا کرتے ہیں، قرآن بڑا پڑھتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں، لیکن خالی عمل سے خالی، ایمان سے خالی، تحصیل سے خالی۔ فرمایا یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ زبان تو ہے لیکن دل نہیں ہے، یعنی دل کے اندر جو باتیں زبان پر ہے وہ دل میں نہیں۔ فرمایا یہ علماء سوء ہیں، ان سے بچو، ان سے دور رہو، یہ تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اپنا دل کا ہوگا ہی ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک جنتی جب جنت سے دوزخ کی طرف دیکھے گا تو دیکھے گا ایک بڑا حسین و جمیل واز کرنے والا، ایسا لہن تھا اس کا، لہن دعودی تھا، ایسی باتیں کرتا تھا، دل کو لیتا، وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اسے کہتا بھائی تیری باتوں پر عمل کر کے تو میں جنت میں آیا ہوں، تو کدھر؟ اس نے کہا افسوس، میں جو باتیں کرتا تھا اس پر عمل نہیں کرتا۔ ویسے آدم نے لکھا فتوح الغیب کے اندر ایسے لوگوں سے بچو، بھاگو ان سے جو اپنی چرب زبانی سے اچک لے جائیں گے تمہیں اور اپنے گناہوں کی آگ میں تمہیں جلا ڈالیں گے اور تم ان کی باطنی اور دلی خباثت مار ڈالیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہے جس کا دل ہو مگر زبان نہ ہو، دل ہے مگر زبان، ہتھیار والا دل، ہتھیار والا دل، اس طرح کہ ہاتھ کار والے دل یار والے، یہ والے لوگ ہیں کہ دل میں ہر وقت اس کی یاد، اس کی یاد ہے، وہی ہے، اور اپنے آپ کو زبان سے چھپاتے کہ نہیں میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں تو خاکسار ہوں، میں تو بدکار آدمی ہوں، میرا کیا ہے جی، میں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی زبان نہیں ہے لیکن دل کے مالک ہے، اور اپنی مخلوق سے اللہ سے لوگوں کو چھپا کے رکھتا ہے، ان کا دل روشن اور منور ہوتا ہے، اور لوگوں سے میل جول مسافت سختیوں، ان کے گرفتار کردار کی برائیوں سے اسے باخبر رکھتا ہے۔ وہ نہیں بیٹھتے لوگوں کے پاس، اس کے پاس بیٹھا، اس کے پاس بیٹھا، اس کے پاس بیٹھا، جس کے پاس بیٹھنے کی حاجت ہے اسی کی یاد میں لگا ہوا ہے، اسی کے کام پہ لگا ہوا ہے، جو کام اس نے دیا ہے، جو ورکنگ اللہ نے اس کے ذمہ لگائی ہے وہ تو کر رہا ہے۔ پی آر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ لوگوں میں میل جو کا، یہ تیسری جماعت ہے، تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ اور چوتھے وسیعت فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ لوگ، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، یہ ہیں لوگ ان کی مصاحبت ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ ان کی عبادت خاموشی ہے، جیسے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جی عبادت کتنے ہیں؟ عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 اس سے خاموشی ہے۔ ان کا 10واں حصہ کا 10واں حصہ خلوت ہے۔ کہتے نہیں باتوں کی ضرورت نہیں، چھوڑو باتوں کو، بس کرو باتیں، چھوڑو بات کو، بس اللہ اللہ کرو۔ کہ ایسے لوگ چھپے رہتے ہیں اور چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنے کے مدراتب ہے۔ جو اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے ان کے پاس بیٹھے، جن کا دل اس کی یاد میں مصروف اور مشغول ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ، چوتھا گروہ کہتے وہ عالم ملکوت اور عالم ملائکہ اور ارواح میں عظمت و بزرگی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ تو اللہ، وہ ایسی شے ہے کہ اسی کے لیے تو اللہ نے کائنات بنائی ہے، سبحان اللہ، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو سجایا ہے۔ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اور وہ دائی ہیں، نذیر ہیں، حجت ہیں، برہان ہیں، مہدی ہیں، شافع ہیں، مشفع ہیں، صادق ہیں، مصدق ہیں، اور وہ انبیاء اور مرسلین ہیں، اور ان کے مصاحب اور ان کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ، جن کے پاس وہ فیضان نبوت ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں شیطان کو بڑا ایک دن، تو میں نے شیطان کے قتل کا ارادہ کیا۔ یہ حضرت غوث اعظم کی عمر مبارک جب 41 سال تھی تب آپ کو خواب میں شیطان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے شیطان ملعون کو دیکھا، اور میں ایک بڑی جماعت میں ہوں، میں نے دیکھا کیونکہ وہ سامنے شیطان ہے، میرا پاس جو جماعت ہے نا، بڑا گروہ ہے میرے ساتھ، بڑی جماعت ہے میرے ساتھ، اور میں نے شیطان سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ یعنی یہ جو حضرت غوث اعظم نے اپنے آپ کو جماعت میں دیکھا، وہ جماعت کون سی تھی؟ وہ جماعت تھی تلاوت قرآن کی، وہ جماعت تھی نوافل کی، وہ جماعت تھی صدقہ و خیرات کی، وہ جماعت تھی واعظ و نصیحت کی، وہ جماعت تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ کہ شیطان نے مجھے دیکھا اور میرے سے اتنی فوج ہے، یعنی میری ہی نیکی ہے، میرے ہی اعمال صالحہ ہے، اور شیطان مجھ سے ڈرنے لگا، بڑی نرمی کے ساتھ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا، اور انتہائی میٹھی زبان ہے اس کی۔ تو میں نے اسے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ، شیطان نے مجھ سے کہا آپ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ میرا کیا گناہ؟ آپ مجھے مان، اگر بدی کی تقدیر جاری ہو چکی ہے تو میری کہاں طاقت و قدرت ہے کہ اسے نیکی سے بدل دوں؟ یعنی فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ہے وہ شیطان کا تیر جس کے ساتھ وہ بندے قابو کرتا ہے۔ تو میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، نیکی بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے، بدی بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور بدی کی تقدیر بھی جاری کر دی ہے۔ جب بدی کی تقدیر کسی کے لیے جاری کی تو میں اس کو نیکی میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ اور کسی کے لیے نیکی کی تقدیر اگر جاری ہوگی ہے تو میں اسے بدی میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ اتنا موذی ہے، اتنا مفسد ہے، تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اس کو محسوس کیا جیسے مخنث ہے، مخنث خنثی 50-50، آدھا مرد اور آدھا عورت، میں نے اس کو محسوس کیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ نرم گفتار اور کلام میں درستی اور سختی نہیں تھی، وہ تبھی سست گفتار اور بئی سبب سلطان ولایت کی سطوت اور دبدبہ کی وجہ سے اور کمزور ہو گیا۔ تگڑا بندہ ہو اور اس کے سامنے کوئی بڑا بندہ ہے، یہ کہتے ہیں میں اس کو دیکھا کہ اس کے ہیلے، چرب زبانی اور بازیگروں کا کلام، اس کی نرم کلامی، اور میں اس کا لمبا منہ تھا، لمبا سا منہ تھا اس کا، اور اس کی ٹھوڑی پر چند تارے تھی، چند بال تھے اس کی ٹھوڑی پر، اور شکل و صورت سے ذلیل اور خوار بدو لگتا تھا، گویا کہ میرے آگے شرمندگی اور خوف کے مارے ہنس رہا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا،
اس نے مجھے اس سے معذرت چاہیے کہ آپ مجھے قتل نہ کریں، دیکھیے بدی کا نظام اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، میں ہر سال یہ ربیع ثانی کے ماہ مبارک میں حضرت غوث اعظم کی کتابوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ کو مائل کرتا ہوں، راغب کرتا ہوں، خرید کے لا کے بعد کب بانٹتا بھی ہوں، توجہ بھی دلاتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو لو، یہ پڑھو، آسان فہم ہے، اور وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جو غوث اعظم ہے، غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہے، اس کی زبان کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ 70 ہزار بندے ایک مجلس میں موجود ہوتے تھے، ان کا واعظ سنتے تھے، اور جو بے نمازی تھے نمازی بن جاتے تھے، بدکار تھے بدکاری چھوڑ دیتے تھے، شرابی شراب چھوڑ دیتے تھے، کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ کیا اس کی تحریر میں اثر نہیں ہوگا؟ اس کے قلم سے نکلا ہوا جو کلام ہے، اس کی تاثیر کیسی ہوگی؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری زندگی مبارک ہے، وہ اس بات سے عبارت ہے کہ آپ نے دین کی حقیقت کو، دین کی اصل کو، جیسے آپ ماہی بدعت بدعتوں کا خاتمہ کرنے والے، ان کیسے خاتمہ کیا؟ یہ ذرا آپ کی قصیدہ غوثیہ اس کتاب کے اندر مترجم قصیدہ غوثیہ شامل ہے، اس کی وضاحت بھی اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی، فتوح الغیب اس کا نام ہے۔ اب کوشش فرمائے درست العلم حتی صرت کتبا، مادر ذات پیدا ہوئے ولی، وہ بھی ولی ہے، لیکن اس کے باوجود 40 سال تحصیل علم میں اور مجاہدہ میں گزارے، پھر 40 سال 41 سال آپ نے جو ہے وہ درس و بیان کیا، واعظ کہا اور مخلوق کی رہبری و رہنمائی کی، اور پھر کیا کہتے ہیں وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلِ الْمَوَالِي، میں نے اتنا علم پڑھا، اللہ نے مجھ پر اتنا فضل کیا علم پڑھنے پڑھانے سے، علم کے پڑھنے اور پڑھانے سے اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ میں نیک بختی سے ہمکنار ہو گیا۔ مولا الموالی نلت سادہ، میں نے سعادت مندی کو، نیک بختی کو اس طرح پایا کہ گویا میں اس کا ہم نشین ہوں، گویا کہ میں نیکی کا اشتہارہ بن گیا ہوں۔ اس طرح میرے اوپر تاثیر ہے اس علم کے پڑھنے کی اور اس علم کے پڑھانے کی۔ اور کون سا علم تھا اس علم کے پاس؟ آپ کے بدترین مخالف تھے ابن جوزی، بہت بڑے مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے۔ تو کہتے ہیں یہ جو صوفی ہوتے ہیں یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو طرح طرح کی باتیں سنا کر لوگ قابو کر لیتے ہیں۔ ان کا ایک شاگرد جو غوث اعظم کا مرید تھا، اس نے ایک دن کا استاد جی آپ ایک مہربانی کریں، ایک دفعہ حضرت کی مجلس میں چلے تو صحیح، چلے تو ایک دن آئے تو غوث اعظم کا طریقہ عباس یہ تھا کہ آپ کے پاس یہاں کا گاڑی کھڑا ہوتا، اس میں بھی تلاوت کرتا، وہ قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرتا، جتنا حصہ آپ کو پسند ہوتا یا آپ نے واز کرنا ہوتا ہے پھر تلاوت کو روک دیتے، پھر اس کی تفسیر بیان کرتے۔ ابن جوزی بیٹھا ہوا تھا اور تنقیدی نگاہ سے آیا تھا کہ بھی دیکھتا ہوں یہ صوفی کیا کرتے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق لنک ہے، ان کا درس قرآن کیا ہوتا ہے، درس قرآن کو کیا پتا ہے قرآن کے مفاہیم اور مطالب کیا ہے۔ آپ نے واز شروع کیا، ایک تفسیر بیان کی، اس نے شاگرد نے دیکھا استاد نے دروازے استاد کی، انہوں نے کہا صحیح، میرا علم میں ہے یہ تفسیر، میرے مطالعے میں ہے۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، قرآن کی ایک آیت کی دوسری تفسیر، پھر دیکھا کہاں ٹھیک سے کہہ رہے ہیں۔ 11 تفسیریں بیان کی، 11 تفسیروں پر وہ اپنی گردن ہلاتے رہے، پھر اس کے بعد 12ویں 13ویں 14ویں 41 یا 40 تفاسیر اس آیت کی گردن غوث اعظم نے بیان کی۔ تو مرید نے استاد کو دیکھا، استاد جی سناؤ، اس نے کہا اللہ اکبر، مجھ سے اوپر باتیں، سبحان اللہ۔ صوفی کیا ہے ہوتا ہے؟
یہ کسی جاہل کا نظریہ ہو سکتا ہے، صوفی جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ صوفی کے پاس سب سے بڑا علم ہے، وہ اس کا عارف ہوتا ہے، جو علموں کا علم ہے، جو علم کا منبع ہے، عارف باللہ ہوتا ہے صوفی، اور جو عارف باللہ نہیں ہے وہ صوفی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم نے جب واز کیا تو واز کر کے فرمایا اب ہم کال سے حال کی طرف بدل، روح کی ضرب لگائی تو وہی جوزی اپنے کپڑے پھاڑ کے کھڑا ہوا اور مچلنے لگا۔ حضرت غوث اعظم کے مجلس میں شاخ اڑا دی، مچلنے لگا، فرمایا اب ہم نے کال ختم کیا ہے، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ اور وہ حال کیا ہے؟ وہ کیا حال ہے؟ وہ آپ حضرت غوث اعظم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ آئے گا۔ میں نے چند ایک اقتباسات اس کتاب میں سے پڑھ کے جناب کی خدمت میں رکھے اور ترلا کیا، ہر سال ہی کرتا ہوں، ہر سال کرتا ہوں، کتابیں بھی لاتا ہوں اور دیتا بھی، لے لو، سر الاسرار لے لو، فتوح الغیب لے لو، وحدت الاسرار لے لو، بنیت الطالبین لے لو، کوئی نہ کوئی کتاب تو میرے غوث کی پڑھو۔ اور 11ویں کا لنگر اور کھیرے کھانے والوں کبھی غوث کی یہ لنگر بھی چکھ کے دیکھو، جو طبیعتوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، جو سوچوں کا قبلہ درست کرتا ہے، وہ سیدنا غوث اعظم کا وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ اور میں آپ کی سخاوت پڑھ رہا تھا کہ جب آپ سخاوت کرتے تھے تو آپ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ گھر میں کوئی شاید نہیں، سب کچھ بانٹ دیتے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ مہدی تھا آپ کے زمانے میں، بغداد کی جامع مسجد میں آپ فجر کی نماز کے لیے تہجد کے وقت تشریف فرما ہو۔ خلیفہ مہدی بھی اپنے حجرے میں مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شور برپا ہوا، یرحمک اللہ کی آواز اتنی آئی کہ پورا بغداد کا پورا محلہ گونج اٹھا۔ خلیفہ نے پوچھا کیا ہوا، بار اپنے خاطر پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہو۔ اس کا آواز کیسی تھی؟ کہا غوث اعظم کو چھینک آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے الحمدللہ کہا، سب نے یرحمک اللہ کہا۔ اس نے کہا اصل حکمران وہ عبد القادر ہے، ہماری حکمرانی تو سروں پر ہے، دلوں پر جو حکمرانی کرتا ہے وہ عبد القادر جیلانی۔ اور اپنے علم کے ساتھ آپ خلیفہ مطلق تھے اور آپ مفتی مطلق تھے، فقہ حنفی کے مفتی تھے، فقہ شافعی کے مفتی تھے، فقہ حنبلی کے مفتی تھے اور فقہ مالکی کے مفتی تھے۔ چاروں فقہ کی فتویٰ دیتے تھے، پوچھتے تھے ہم کس فقہ سے تعلق کرتے ہیں، حنفیوں کا حنفیوں کے مطابق فتویٰ لکھ دیتے تھے۔ اور خود حنبلی یا شافعی تھے، بہت بدلوں جی رفعی درد کر دو تو اٹھے پیر کا رفعی درد کر دو، پاگل ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ اہل سنت کی 4 فقہ، ایک فقہ حنف حنفی یہ رفعی درد نہیں کرتے، 3 فقہ جو رفعی درد کرتے، اہل سنت ہے رفعی درد کرتے، اور ایسا امام جو حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، رفعی درد کر کے نماز پڑھائے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا کیونکہ رفعی درد میرے نبی کی سنت ہے۔ اور اگر کسی امام کی تقریر میں کوئی رفعی درد کرے ہمیں کوئی اختلاف و اعتراض نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی رفعی درد پر تو بڑا رفعی درد کرتے، تو یہ نہیں کبھی دیکھا غوث اعظم نے یہ کہا کہ جب میں نے سارے علم پڑھ لیے، بغداد کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد ایسے مراقبے میں تھا تو رسول پاک خواب میں آئے اور میں واز کر رہا ہوں، میں نے کہا میں اجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، میری زبان اتنی سمجھیں گے نہیں، عربی صحیح نہیں بول سکتا، پر میں افتفاقہ اپنا منہ کھولو، کہا میں نے منہ کھولا، میرے نبی نے 7 بار اپنا لعاب دہن بغداد میں آ کے ڈالا۔ اچھا رفعی دل لے کے بیٹھ گیا، رفعی دل کرتا غوث، یہ نہیں پتا کہ مدینے سے بغداد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد القادر کے منہ میں 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا، اور پھر کہتے ہیں حضرت مولا علی نے 6 بار لعاب دہن ڈالا۔ جب 6 بار ڈالا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ پر میں رسول اللہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میری زبان میں ٹانگوں کے نیچے دبا کے رکھتا تھا تو خاموش نہیں رہتی تھی۔
اچھا رفعی دین پہ رتوں میں لے کر آیا دنیا کو دار جو بچی عبد القادر جی رفعی دین کر دیکھو لکھے ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا فادہ کا جو مسئلہ ہے تو مانتا اس بات کو رسول پاک غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ پر لوگ دہن ڈالے اور علم مصطفیٰ عبد القادر کے منہ میں آ جائے اور وہ زبان عبد القادر سے جو نکلے نبوت کا فیضان نکلے اور اس کی قلم سے جو نکلے وہ نبوت کا فیضان نکلے اللہ ہمیں عمل کی توفیق